الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدم الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا أخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات پڑھنے محمد وعفو من کے بلند درجات کے لیے پاس اور صلوات پڑھنے محمد اور تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے تیسری بار بلند تر صلوات پڑھنے محمد لسکے کے آیت کے ذیل میں کچھ معروضات خدمت میں عرض کروں. مجلس کے رسالہ ثواب مرحوم محمد عفیق ابن راشد تعالیٰ اور اہل خانہ کے تمام مرحومین حاضرین کے مرحومین ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا ان کے لیے اور تمام جتنے بھی مومن مومنات کے مرحومین شہداء علماء فوق عالمی سے جا چکے ہیں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے سب کے روح کو اصال فرمائے. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک بار اور بلند تر صلوات پڑھنے محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم. گزشتہ سے وسطی سورہ مبارکہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کی جا رہا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ کی 257 آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے اور وہ ظلمات میں سے تاریکی میں سے نکال کے نور میں لے کر کے آتا ہے. اور جو کافر ہیں ان کا بھی ولی ہے اور ان کا ولی طاغوت ہے کہ جو نور میں سے روشنی میں سے تاریکی میں لے کر کے جاتا ہے اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے اصحاب ہوں گے, جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے. اس سلسلے میں گزارش کیا گیا کہ ہر ایک کا ولی ہوتے ہیں اور ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا سربراہ ہوتا ہے, اس کا سرپرست ہوتا ہے, جس کے راستے کے اوپر وہ چلتا ہے. کوئی جان کر کے ولی کو مانتا ہے, کوئی بغیر جانے ہوئے ولی کو مانتا ہے, لیکن ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ولی ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جس کا جو ولی ہوگا اس کے سے اسی طرح کا اثر اور سبب بھی وہ قبول کرے گا کہ آیا وہ تاریکی میں سے اندھیرے میں سے روشنی کی طرف آ رہا ہے یا روشنی سے تاریکی کی طرف جا رہا ہے. میں یہ بھی گزارش کیا صرف بات کو تسلسل دینے کے لیے تکرار کر رہا ہوں. یہ بھی گزارش کیا کہ اللہ نے
ظلمات یعنی تاریکیوں کا وہ جمع میں لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ نور واحد میں استعمال کیا کہ تاریکیاں بہت سی ہیں، اندھیرے بہت سے ہیں، لیکن نور ایک ہی ہے۔ جو کوئی بھی اسے پہچان سکے تو نور ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ جو اللہ کی ولایت کو قبول کرے گا۔ مل کرے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو اس ذیل میں آل کافی سے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں ماشاءاللہ ہدیہ کی تھی، اس عنوان کے تحت کہ ایمان اور کفر کیا ہے، اس میں ایمان کی تعریف کیا ہے اور ایمان کی ضروریات کیا ہیں اور ایمان کن کن چیزوں کے اوپر قائم ہے، اس سلسلے میں گزارش کیا تھا۔ تو گزشتہ ہفتے اس حدیث شریف کا آغاز کیا تھا کہ امام نے یہ فرمایا کہ ایمان 4 ستون پر 4 چیزوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور ستون کا یہ کام ہے کہ وہ اسٹیبلٹی، وہ اس کی وجہ سے عمارت کو اسٹیبل اور کھڑا رکھتے ہیں۔ اگر ستون نہیں ہو تو عمارت گر جائے گی۔ تو اسی طرح سے ایمان کو بھی تعبیر دیا گیا اسی طرح سے عمارت کے طور پر، اور اس کے کچھ ستون بیان کیے گئے۔ اس میں سے ایک کا گزشتہ آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا تھا کہ پہلا جو رکن ہے، پہلا جو پلر ہے ایمان کا، وہ ہے صبر، اور اس کی تعریف آپ کی خدمت میں بیان کی گئی کہ صبر جو ہے وہ کن چیزوں پر ہے اور صبر کی کیا کیا تعریف ہے۔ تو آج وہ اسی حدیث کے جو دوسرا ستون ہے اس کے اوپر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ مل کریں صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ تو امام نے فرمایا آپ کی خدمت میں، حدیث کو بیان کیا تھا، مل کر ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، کہ ایمان کے بعد یعنی 4 پر ایمان ہے، علی 4 دعائم، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد، کہ صبر ہے، یقین ہے، عدل ہے اور جہاد۔ جہاد سے مراد یہاں والا جہاد نہیں، اس کی تعریف ابھی آگے آئے گی کہ جہاد سے مراد کیا چیز ہے۔ لیکن یہاں پر آج کے حد تک عرض کرنا تھا کہ یقین یعنی صبر کی تعریف کی تھی، اب آگے یقین کی کیا تعریف فرمائی ہے امام علیہ السلام نے، امام باقر علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، فرمایا کہ والیقین علی 4 شعب، یعنی یقین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس سے یہ پتہ چلے کہ یقین کی کیا تعریف ہے۔ کیا فرمایا؟ التبصرہ والتأویل الحکمہ ومعرفۃ العبرہ وسنۃ الاولین۔ امام نے فرمایا کہ سب سے پہلے یقین کی منزل کے لیے ضرورت ہے تبصرہ یعنی غور و خوض کرنے کی، یعنی انسان کے پاس میں یقین نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ کسی بھی بات پر غور نہ کرے، سوچے نہیں اس بات کے اوپر۔ یہ یقین کی پہلی منزل ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ جو بہت معروف ہے، میں اکثر بھی آپ کی خدمت میں اس کو دہرا چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں اسی ضمن میں کہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غور سے آدمی کہاں تک پہنچتا ہے؟ 2 ہیں واقعہ، جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دو حدیث آپ کے اذہان عالیہ میں ہیں تاکہ گفتگو زیادہ خوش نہ معلوم ہو۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ ویسے اس طرح کی باتیں ایسی سنی جاتی ہیں، لیکن مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ غور کرنا چاہیے ہر بات کے اوپر، ہر چیز کے اوپر، اگر یقین کے راستے کے اوپر جانے۔ امام علیہ السلام فرماتے
غور کرنے کا کیا اثر ہوتا ہے اور نہ کرنے کا کیا اثر ہوتا ہے، جلدی سے دونوں واقعات میں سماعت فرمائیں۔ حضور نے یہ فرمایا کہ امر کے مقابلے پہ کون جائے، وہ نہیں پڑھنا ہے آپ کے ذہنوں میں ساری بات، آگے جو بات ہے وہ عرض کرنا ہے۔ حضور نے کہا کہ عمل کے مقابلے میں کون جائے گا، کوئی نہیں کھڑا ہوا، ملک کو میدان میں بھیج دیا۔ اب جب بھیج دیا تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے بھائی کے فتح کی خبر لے کر کے آئے گا اسے جنت میں جانے کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر فتح ہوگی، یہ فرمایا جب فتح ہوگی۔ یعنی یہ یقین ہونے چاہیے کہ جب علی کو بھیجا ہے وہاں فتح ہوگی، فتح کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو کہا جو بھی خبر لے کر کے آئے گا سب سے پہلے اسے جنت میں جانے کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ حضور فرما رہے، کوئی عام آدمی نہیں، حضور فرما رہے میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو سارے جو ہے وہ باہر نکل گئے، کوئی اونچائی کے اوپر کسی جگہ پر، کیونکہ سب کو یہ معلوم تھا کہ جب مولا کو فتح ہوتی ہے تو وہ صدائے تکبیر بلند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے پہلے دیکھ لے گا تو اور سن لے گا تو وہ آ کر کے حضور کو کہے گا تو جنت اس کی ہوگی۔ تو ایک کے نہیں گئے اور حضور کے پاس بیٹھے رہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیا سلمان جنت کا شوق نہیں ہے؟ حضور نے پوچھا کیا جنت کا شوق نہیں ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ جنت کا شوق تو ہے۔ کہ پھر باقی سب چلے گئے تم نہیں گئے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا، بس یہی یقین کی منزل ہے۔ کیا بات، آگے جو بات کریں گے وہ تو کریں گے، یہ یقین کی یہی منزل ہے۔ میں نے سوچا، باقیوں نے نہیں سوچا، اس کا مطلب میں نے سوچا۔ کیا سوچا؟ میں نے یہ سوچا کہ جب میں مالک جنت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، میں نے یہ سوچا، سلمان نے کہا میں نے سوچا کہ جب میں مالک جنت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں تو پھر دور جا کر کے جنت لینا کیسے؟ تو بتا دیا کہ جس جو یقین کی منزل میں ہوگا اسے جنت لینے نہیں جانا پڑے گا، جنت اس کے پاس آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ اور جہاں یقین کی منزل نہ ہو، جہاں پر یقین نہیں ہو، پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ حدیث بھی معروف ہے، یقیناً آپ کے بڑی سنی ہوئی حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، ان کا دربان رہا، ان کے دروازے پر کھڑا رہتا تھا، تو کبھی بھی رسول اللہ نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ 10 سال میں نے رسول اللہ کی خدمت کی، کبھی رسول اللہ نے مجھے ڈانٹا نہیں، زور سے بات نہیں کی۔ اور ساتھ ہی یہی روایت بھی کر رہے ہیں۔ کیا روایت ہے؟ روایت ہے کہ خود ہی انس بن مالک روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو حدیث کی کتابوں میں حدیث طیر کہتے ہیں پرندے کو، عربی میں طیر کہتے ہیں پرندے کو۔ تو رسول اللہ نے ایک مرتبہ پرندے کو پکایا اور پکا کر دسترخوان پر رکھ دیا اور پھر دعا کی اور کہا کہ اے اللہ اپنے محبوب ترین بندے کو میرے پاس میں بھیج دے۔ حدیث بہت ہی معروف ہے، بہت زیادہ معروف ہے، کہ جو ہر فرقے کی کتابوں میں موجود ہے، حدیث ہے طیر کے نام سے، کہ رسول اللہ نے پرندے کو پکایا اور پھر دعا کی کہ اپنے محبوب ترین بندے کو میرے پاس میں بھیج دے۔ تو سوال درمیان میں بھی آپ سے کرنا ہوں، آپ جیسے خاموش لے بیٹھے ہیں، کہ اللہ کا محبوب تو خود رسول اللہ،
اللہ کے محبوب تھے، خود رسول اللہ ہے، تو آپ دعا کر رہے ہیں کہ اپنے محبوب ترین بندے کو، وہ تو آپ خود ہیں، بسم اللہ اللہ کے محبوب تو آپ خود ہیں۔ کہ یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرا محبوب ہے، کیا بات، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اسی سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اسی سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ کچھ انس بن مالک کہتے ہیں کہ کچھ دیر گزری تھی کہ علی دروازے پر آئے، ماشاءاللہ، تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے، تو میں نے ان سے کہا، خود ہی روایت کرے انس کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ مصروف ہے، تو علی چلے گئے۔ پھر ادھر حضور نے دعا کی اپنے محبوب ترین کو میرے پاس بھیجے، پھر علی آئے، پھر انہوں نے واپس بھیج دی۔ تیسری بار جب حضور نے دعا کی کہ اپنے محبوب ترین کو میرے پاس میں بھیج دے، علی آئے، تو حضور نے پوچھا کہ دروازے پہ کون ہے؟ اب جب حضور نے پوچھ لیا کہ دروازے پہ کون ہے تو بتانا تو پڑا کہ علی آئے ہیں، تو حضور نے ڈانٹ کر کے کہا کہ انہی کو تو میں بلا رہا تھا۔ حضور نے ڈانٹ کر کے کہا کہ انہی کو تو میں بلا رہا تھا اتنی دیر سے۔ تو بعد میں انہوں نے روایت میں لکھ دیا، چونکہ خود ہی روایت کی ہے، بعد میں انہوں نے لکھ دیا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے قبیلے کا کوئی آ جائے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے قبیلے کا کوئی شخص اتنی دیر میں آ جائے گے، جو بار بار علی کو واپس بھیج رہے تھے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے قبیلے کا کوئی شخص آ جائے۔ لیکن جب آدمی سوچتا نہیں ہے تو یقین کے منزل پہ کیسے جائے گا کہ آپ قبیلے کے بارے میں کیوں سوچتے؟ آپ خود جا کے بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ سوچتے تو آپ خود ہی جا کر کے بیٹھتے، مگر آپ سوچا نہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ جب علی کی دشمنی ہو دماغ کے اوپر یا دماغ کے اندر، تو پھر سوچنے کا عمل بھی نہیں ہوتا۔ میں کی صلوات پڑھے محمد۔ ہمارے یہ یقین کی پہلی منزل ہے کہ انسان غور کرے، سوچے بات کے اوپر، تب آدمی یقین کے دروازے میں یقین کے طرف جانے کی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سوچنے کے بعد میں، غور کرنے کے بعد میں، تعاول الحکمہ، حکمت کے، اور اسی کے ذریعے سے انسان کے پاس، یعنی یہ چاروں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ، مربوط ہے، کہ اس کے ذریعے سے انسان کے پاس میں حکمت آئے گی۔ حکمت کیا چیز ہے؟ ان کی صلوات پڑھے محمد والے۔ حکمت کے متعلق قرآن نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ شاہ صدر سورہ بقرہ کے اندر آئے، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حکمت دی ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ حکیم ہے، صاحب حکمت ہے، جس کو اس نے چاہا اس نے حکمت دے دی، اور جس کو دے دیا فقد اوتي خیرا کثیرا، صرف خیر نہیں، خیرا کثیرا، اس سے زیادہ کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے کسی کو حکمت عطا کر دی۔ کیسے ملے گا خیر کثیر؟ کیسے ملے گا؟ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ خیر کثیر کیسے ملے گا؟ معصوم علیہ السلام سے فرمایا گیا، پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خیر جہاں جہاں بھی قرآن میں آیا ہے اس سے مراد ہم اہل بیت علیہم السلام، ہم اہل بیت علیہم السلام، یعنی ہمارے بغیر کوئی خیر دنیا میں نہیں۔ جو کچھ بھی ہے خیر کے عنوان سے وہ سب
اہل بیت علیہ السلام کے سبب اور وجہ سے ہی انسانوں کے پاس میں ہے، یعنی ان کا وجود سارے خیر کی کا سبب ہے، اسی کی وجہ سے سارا خیر آتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد اور میں سب سے پہلے غور کروں، اس کے بعد میں پھر ہے حکمت، حکمت کے بعد میں ہے عبرت۔ عبرت ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ عبرت سے مراد یہ کہ جو کچھ بھی پیش آ چکا ہے اس میں سے کوئی سبق نہیں۔ سبحان اللہ۔ تاریخ جو بیان کی جاتی ہے، مل کے صلوات پڑھنے میں تاریخ جو بیان کی جاتی ہے وہ صرف گزشتہ واقعات کو بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عبرت کی، کہ اس کے اندر کوئی بات ہے۔ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے گزشتہ امتوں کی باتیں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ عبرت حاصل کی جا سکے کہ انہوں نے گزشتہ امتوں نے کیا 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 تھا، ان کا کیا انجام ہوا تھا۔ تو اگر انسان اس کو پڑھ کر کے عبرت حاصل کرے تو پھر یعنی اس کا حقیقی مقصد حاصل ہوگا کہ کیوں یہ گزشتہ کے واقعات، کیوں تاریخ کی باتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر عبرت، ان کے اندر کوئی نہ کوئی سٹوری ہے کہ جس کو حاصل کرنا ہے، یعنی اس چیز سے بچنا ہے کہ جس چیز میں وہ گزشتہ امتیں مبتلا ہو چکی۔ مل کے ایک اور صلوات پڑھیں۔ اور اس کے ذریعے سے چوتھے باب کو یقین کے بیان کیا گیا کہ سنت الاولین، یعنی اس زمانے کی سنت جو پیغمبر کے زمانے میں اور ائمہ علیہ السلام کے زمانے کی جو آگے سنت ہے وہ اولی، یعنی ہم لوگ آخرین میں اس طور وہ اولی کہ جہاں پر انہوں نے عمل کیا، اور سنت جو انہوں نے کیا وہ سنت ہے، جو کیا یا کہا یا ان کے سامنے کیا گیا اسی کو سنت کہتے ہیں۔ کہ یہ سب جاننے کے لیے انسان جو ہے وہ یقین کے اس باب میں پہنچائے گا۔ اور بتایا کیا، یعنی اس سب کا نتیجہ اور خلاصہ کیا ہے، جس کو جو آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ جس نے ان سب چیزوں کے اوپر غور کیا، وَنَظَرَ إِلَيْهِ مَن نَجَا بِمَا نَجَا وَحَلَكَ بِمَا حَلَكَ، جس نے غور کیا اور یقین کے منزل تک پہنچ گیا وہ نجات حاصل کر گیا، اور جس نے نہیں کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو بتایا انما اہلک اللہ من اہلک بمعصیتہ، جو کوئی بھی ہلاک ہوا وہ اللہ کی نافرمانی، اس کے معصیت کی وجہ سے ہوا۔ وانجا ممن انجا بطاعتہ، اور جو کوئی بھی نجات حاصل کرتا ہے وہ اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کی ذریعے سے۔ اور یہی خلاصہ کلام ہے، انشاءاللہ باقی کی باتیں آئندہ، یہی خلاصہ کلام ہے کہ انسان کو نجات حاصل کرنی اور ہلاکت سے بچنے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اور ایصال ثواب کی وجہ سے ایصال ثواب کا بھی یہ عنوان کہ انسان کو نجات حاصل کرنا ہے اور ہلاکت سے بچنا۔ تو اس کے لیے کیا کیا کرنا؟ امام نے اجمالاً بیان کر دیا کہ ہلاکت ہے معصیت، گناہ، یعنی یہ بتا دیا امام علیہ السلام سے، اور خلاصہ روایات یہی ہے کہ معصیت سے، یہ بات اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے، معصیت سے، گناہ سے، نافرمانی سے خدا کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا جی، نہ رسول کو فرق پڑ رہا ہے، نہ امام کو فرق۔ اگر میں نافرمانی کر رہا ہوں تو خدا خدا رہے گا، رسول رسول رہے گا، امام امام رہے گا، اور اگر میں اطاعت کر رہا ہوں تب بھی کوئی فرق۔ اس کا مطلب ہے کہ فرق جو کچھ بھی پڑھنا ہے وہ مجھے پڑھنا ہے، اور جب مجھے فرق پڑھنا ہے تو پھر عقل مند وہ ہے
جو یہ جان لے کہ جب نجات جس چیز میں ہے اس کو اختیار کر لے، ہلاکت جو چیز میں ہے اسے ترک کر دے، اس چیز کو ترک کر دے، اس چیز کو چھوڑ دے۔ تو نجات حاصل کرنا یہ ہے ایصال ثواب کا عنوان، اس لیے کہ عرض کرتا رہتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایصال ثواب کا عنوان ہی یہی ہے کہ آج ایک کسی مؤمن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، کل کسی اور کی ہوگی، پرسوں ہماری ہوگی، ہر ایک کو اسی راستے کے اوپر جاتا ہے۔ تو اس لیے جاننا یہ ہے اور کرنا یہ ہے کہ انسان نجات کیسے حاصل کرے، کس طرح حاصل کرے، نجات کے لیے کیا چیز چاہیے۔ بہت ساری چیزیں چاہیے مگر ایک چیز جو خاص ہے وہ کیا ہے، وہ ہے شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام۔ نجات کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے لیکن ایک خاص چیز ہے شفاعت محمد و آل محمد۔ اس کے لیے امام نے شرط بیان کری، حدیث معروف سب کو پتہ ہے، لن ینال الشفاعۃ من یستخف بسرہ، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کو تک ہماری شفاعت، یعنی امام نے کیا فرمایا، یہ نہیں کہا شفاعت نہیں ہے۔ دیکھیں ایسا ہے کہ سامنے کوئی چیز ہو اور مجھے نظر بھی آ رہی ہو لیکن میں اس تک پہنچ نہ سکوں، مثلا دری کی اس طرف ہے یا برج نہیں ہے، میں کیسے جاؤں؟ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہے وہاں پر لیکن میں پہنچ نہیں سکتا۔ امام نے کیا فرمایا، ہماری شفاعت ہوگی، اس تک نہیں پہنچے گی، وہاں تک نہیں جائے گی۔ تو اس سلسلے میں ظاہر بات ہے کوئی فقہی مسائل بیان، مجلس ثواب ہے، فقہی مسائل بیان کرنے کا تو موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ریمائنڈر دینا ضروری ہے کہ جب خاص کر کے ظاہری بات ہے ویسے بھی جو ہے وہ اتنے احکام جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے جو اس کے ڈیلی لائف سے متعلق ہے، ہر روز کے جو مسائل ہیں، وضو سے متعلق، غسل سے متعلق، نماز سے متعلق جو ہر روز پیش آتے ہیں وہ جاننا واجب اور ضروری ہے ہر ایک انسان کے اوپر، صرف مولانا پر نہیں، ہر انسان پر ضروری ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر کسی کو توفیق ہو جائے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ لے، جماعت کے ساتھ پڑھ لے، ظاہر اس کے ثواب کا کیا کہنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ اس کے احکام بھی جاننا ضروری، اور خاص چیز جس کی طرف متوجہ ظاہری بات ہے کہ کرتے رہنا چاہیے، مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد وہ یہ ہے کہ جماعت کے اندر دیکھیں، جماعت کا فلسفہ بڑا خوبصورت فلسفہ ہے کہ اگر کوئی جماعت کو دیکھے تو اس کو یہ لگے باہر سے کہ یہ سب ایک ساتھ سنکرونائزڈ ایکشن میں جا رہے، اگر الگ الگ جا رہے ہوں گے تو وہ جماعت نہیں ہوگی، سب ایک ساتھ سنکرونائزڈ ایکشن میں جائیں۔ تو اس میں یہ ضروری ہے کہ جو امام کر رہا ہوتا ہے، جو بھی امام جماعت میں نماز پڑھا، اس کے بعد میں پھر تھوڑے وقفے کے بعد کچھ سیکنڈ دے دیں، اس کے بعد میں جو ہے وہ اس کے پیچھے والا آدمی جائے، پھر اس کے بعد دوسرا جائے، جیسے تو یہ سنکرونائزڈ ایکشن ہوتا ہے، یہ خوبصورت بھی لگتا ہے، اور یہی فلسفہ ہے جماعت کا۔ اور اسی طرح سے اگر جو ہے وہ دوسرے لوگ، یعنی ظاہر ذکر پڑھنا رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، یہ سارے واجب ہیں، لیکن اتنا آہستہ ہو کہ کسی اور کو میری آواز نہ سنائی دے، یہ چیز بھی خیال رکھنا ضروری ہے جماعت کے۔ مل کر ایک اور صلوات پڑھیں جیسے آج کے وقت حد تک وقت تمام ہو، اور جیسا کہ گزارش کیا کہ مجلس ایصال ثواب ہے، اور یہ طریقہ کار ہے ہم لوگ کہ کوئی بھی دنیا سے چلا جاتا ہے تو آ کر افسوس کرتے ہیں، مرحوم کے بھی جو ہے وہ بہنیں ہیں، ان کے
آنجے بھتیجے ہیں، ان کے پوتے ہیں، نواسے ہیں، ان کے بہو ہیں، سارے موجود ہیں مجلس کے اندر۔ ان کو بھی آ کر کے لوگ مجلس کے بعد میں غصہ دیں گے، افسوس کریں گے کہ آپ کے بزرگوار دنیا سے چلے گئے، اور عام حالات بیماری عام سبب ہے ایج دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اگر کسی کا کوئی بزرگ خدا نخواستہ عام حالت میں نہ جائے، خدا نخواستہ، تو اور زیادہ یہ اس بات کی تاکید ہے کہ گھر والوں کو آ کر کے افسوس اور غصہ، اور یہ ایک انسانی تقاضا ہے، یہ ایک انسانی فریضہ ہے کہ جو مبتلا ہے مصیبت کے اندر اس کو دلاسا، افسوس، بوسہ پیش کیا جائے۔ ہائے کہ مسلمانوں نے اس انسانی طریقہ کار کو بھی کربلا کے میدان میں بھلا دیا تھا۔ اس انسانی تقاضے کو، کیا انسانی تقاضا ہے، مر جاتا ہے اس کا آ کر کے افسوس کیا جاتا ہے، فرصت دیا جاتا ہے۔ لیکن روزے عاشورہ اس انسانی طریقہ کار کو بھی، اس انسانی طریقہ کار کو بھی بھلا دیا گیا، اسے رد کر دیا گیا، اس چیز کا خیال نہیں رکھا کہ حسین کے میدان کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف لاشیں ہیں، اور خدا کی قسم معصوم کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کسی کا ایک مر جاتا ہے، اس سے بات نہیں کی جاتی ہے، اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ یہ معصوم کے علاوہ اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میدان کربلا لاشوں سے بھرا ہوا ہو، حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ بس یہی مسائل کہ حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ روز عاشورہ حسین عصر کے وقت کھڑے ہوئے ہیں، صبح سے عصر تک لاشیں لانے کے بعد بھی حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھتے ہیں، مرتبہ چاروں طرف دیکھتے ہیں، اور شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ صبح سے لے کے اب تک ہر شہید کو میں نے سوار کرایا تھا، صبح سے لے کے عصر تک ہر ایک شہید کو میں نے سوار کرایا تھا، اب مجھے کون سوار کرائے گا؟ صبح سے لے کے عصر تک میں نے ہر شہید کو سوار کرایا تھا، مجھے کون؟ کہ خیموں سے نبی کبریٰ وارد ہوتی ہے اور زان اتر کر کے کہتی ہیں کہ اگر کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے تو بہن بھائی کو سوار کرانے کے لیے حسین ایک آخری بار وقت عصر سوار ہو جاتے ہیں تو راہوار آگے بڑھنے سے منع کر دیتا ہے۔ بس عزیزوں، میں نے مجلس دوام کر دیا، آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی۔ راہوار آگے بڑھنے سے منع کر دیتا ہے۔ حسین کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تو بھی صبح سے میرے ساتھ لاشیں لے کر کے آ رہا ہے، تھک گیا ہے، مگر یہ آخری زحمت ہے، یہ آخری زحمت ہے، اب اس کے بعد کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ راہوار نے نیچے جھک کر کے دیکھا، پھر اوپر دیکھا، کہا مولا نیچے تو دیکھئے، مولا نیچے تو دیکھئے۔ راہوار سے لپٹی ہوئی 3 سال کی بچی کہہ رہی ہے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا۔ جو بھی اس میدان میں گیا ہے پھر واپس نہیں آیا ہے، جو بھی اس میدان میں گیا واپس نہیں آیا ہے۔
حسین کہتے ہیں سکینہ تم نے خیموں میں مجھے رخصت کر دیا تھا پھر؟ کہا بابا لیکن دن ڈھلنے لگا ہے، شام ہونے والی ہے اور آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، آپ کے سینے کے علاوہ اور کہیں نیند نہیں آتی۔ حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں سکینہ ایک آخری بار سینے پر سر رکھ دو۔ حسین جلتی رہتی ہے، کربلا پر لیٹ گئے، سکینہ نے سینے پر سر رکھا، آنکھ لگی، ایک دم سے اٹھی، اٹھ کے کہنے لگی بابا جائیے، بابا جائیے۔ حسین نے کہا کیا بات ہے؟ کہا جیسے ہی آپ کے سینے پر سر رکھا، آنکھ بند کی، دادی فاطمہ زہرا تشریف لائی، کہنے لگی ہر ایک جام کوثر لیے کھڑا ہوا ہے۔ ایام انقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پردہ سے دعا ہماری خلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے، مرحومین کے درجات کو عالی فرمائے، بالخصوص جن مرحومین کے لیے انعقاد کیا گیا خدا کریم مرحومین کو ثواب ایصال فرمائے، ان کے درجات عالی فرمائے، معصومین علیہ السلام کے ساتھ ملحق فرمائے۔ ہمیں اہل بیت عصمت و طہارت کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، دنیا میں ان کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے، ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ تمام مرحومین بالخصوص محمد عطیہ راشد اعلیٰ اور حاضرین کے تمام مرحومین اور شہداء فقہاء جو نے سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے کہ وہ کوئی ساتھ نہ رسول